بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا، لہٰذا ابو سفیان کے سسر عتبہ بن ربیعہ نے کفار کے سرداروں سے کہا، صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کرو تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں، شاید کہ وہ ان تجاویز میں سے کوئی مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس بات پر اتفاق کیا، چنانچہ عتبہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنی نسب اور اپنے خاندان کی وجہ سے جو مقام رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، لیکن بھتیجے، تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور ساری قوم کو بے وقوف ٹھہراتے ہو، قوم کے معبودوں اور ان کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ اس کے خاموش ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، آپ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ بولا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اگر اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دیں گے کہ تم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم سب تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں۔ کسی معاملے کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کیا کریں گے۔ اگر بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود اپنے سے دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنی کہہ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہہ چکے، اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت 38 آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو اللہ کے حضور سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ حبشہ میں قریش کے سرداران برے طریقے سے ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اعلیٰ سلوک روا رکھا، انہیں پوری مذہبی آزادی دی۔ ادھر مکہ میں سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مشورے کے بعد بنو ہاشم اور بنو مطلب سے معاشرتی قطع تعلقی کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا۔ اس میں طے پایا کہ کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ رکھے اور نہ کھانے پینے کی اشیاء ان کے ہاتھ فروخت کرے اور نہ بول چال رکھے، یہاں تک کہ یہ لوگ محمد کو قتل کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے
اسے کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل، خاص طور پر بنو کنانہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے۔ قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا۔ یہاں بنو ہاشم رہا کرتے تھے۔ شیب ایک گھاٹی کو کہتے ہیں۔ ابو طالب چونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اس گھاٹی کا نام شیب ابی طالب تھا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اس گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال سخت تنگ دستی، غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راہ چلتے مسافروں کو سنائی دیتی تھیں، لیکن سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 سالوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اس قدر شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں لے جانے سے روک دیا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکے آتا تو ابو لہب اعلان کرتا کہ کوئی قافلہ یہ چیزیں اصحاب محمد کو عام نرخوں پر فروخت نہ کرے، بلکہ قیمت اتنی بڑھائے کہ ان کی پہنچ سے باہر ہو جائے۔ قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے۔ چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں ان لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ قریش مکہ تمام تر حربوں کو استعمال کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طور شکست نہ دے سکے۔ چنانچہ سرداران قریش بار بار ابو طالب کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کرنے لگے۔ ایک بار تو قریباً 25 سردار ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان میں ابو سفیان، ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، اسود بن عبد المطلب اور شیبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایات بیان کیں، پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات بیان کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور نہ ہی یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ ان شرائط پر ہماری اور اس کی صلح کروا دیں۔ ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ بیان کرتا ہوں جسے اگر یہ لوگ مان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور پورا عجم ان کے لیے جزیہ گزار ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب لوگ غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ لوگ جو باتیں کرتے ہوئے نکلے، اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ صاد آیات 1 تا 7 میں یوں آیا ہے، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔